رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. السلام علیکم. آسمان کو عربی زبان میں سما کہتے ہیں، اور یہ جو لفظ سما ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آسمان یا جو بھی چیز آپ کے اوپر ہو، جبکہ سماوات اس کی جمع ہوتی ہے، یعنی کہ ایک سے زیادہ آسمان، سماوات آسمانوں، جیسے بھی آپ اردو میں تو خیر آسمان کو آسمانی ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن سماوات اس کی جمع ہے. اچھا، قرآن میں تنزیل.net میں جا کے سرچ کیا کہ لفظ سما، آسمان اور سماوات قرآن میں کتنی دفعہ استعمال ہوا، اور کئی دفعہ استعمال. سما کو آسمان جو مفرد میں ہے، سنگولر میں ہے، 111 دفعہ، اور سماوات جو جمع میں ہے وہ 187 دفعہ. اچھا، اب اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں کتنی دفعہ ہوا، آپ نے دیکھ لیا 100 میں بہت دفعہ استعمال ہوا. کبھی آسمان آسمانوں، کئی دفعہ سنگولر، کئی دفعہ پلورل، کئی دفعہ قرآن میں 100 سے زیادہ دفعہ جمع میں بھی استعمال ہوا اور مفرد میں بھی. اچھا، اب غور کرنے کی یہ چیز ہے کہ ہر دفعہ آپ دیکھیں قرآن نازل ہوا 23 سالوں کے عرصے میں، ہر مختلف حالات و واقعات، مختلف آیات نازل ہوئی، اور 1400 سال سے اس کو کسی نے ایڈٹ نہیں کیا، چینج نہیں کیا. لیکن آپ دیکھیں جب سبحان اللہ، اب یہ قرآن کا ایک معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے. اب حفاظ سمجھیں گے کہ یار کبھی آسمانوں یہ کیا، کس طرح یاد کریں، لیکن اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، شاید حافظوں کے لیے بھی آسان ہو جائے. جب قرآن نے جس سیاق و سباق میں آسمان لفظ صرف آسمان واحد میں استعمال کیا ہے مفرد میں، اس سے مراد صرف وہ چیز لیے جو ہمارے اوپر ہے. کوئی بھی چیز ڈائریکشن، ایک ڈائریکشن لیے جو اوپر ہے، یا اس کو اس مطلب میں لیا سمپلسٹی کے مطلب میں. لیکن جب سماوات استعمال ہوا ہے جس سیاق و سباق میں کانٹیکسٹ میں، اس میں سیاق و سباق ہے وہ کمپلیکسٹی کا ہے، جیسے کہ 7 آسمان ایک کے اوپر دوسرا، یعنی کہ کوئی نہ کوئی سیاق و سباق کے اندر کمپلیکسٹی، انٹریکیسی، کوئی چیز ڈیٹیل کے ساتھ، کوئی چیز باریک بینی کے ساتھ مینشن کی ہوئی ہے. میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کس طریقے سے. اب یہ آپ کے سامنے سارے ترجمے آیات رکھی ہوئی ہیں سما کی. پہلے آسمان سنگولر میں واحد میں دیکھتے ہیں، دیکھیں قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، اور اللہ ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان میں ہے اور زمین میں. صرف یہ بات کی بات ہو رہی ہے، اس عام بات کی جو دلوں کے راز ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، لہٰذا یہاں پہ صرف آسمان کا. کسی بھی آیت کو آپ دیکھ لیں، لسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا. اب دیکھیں یہ صرف ایک ڈائریکشن کی بات ہے کہ اوپر جو تمہارے ہے وہ ایک چھت ہے، تو اس لیے صرف آسمان کا، آسمانوں نہیں کہا. کسی بھی آیت کو دیکھ لے، الم تر ان اللہ انزل من السماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا. جب بھی اللہ تعالیٰ عموماً میں نے دیکھا ہے جہاں پہ پانی برساتا ہے بس اوپر سے ایک ڈائریکشن بتا رہا ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے پانی، اوپر سے آ رہا ہے، اس کے اندر کوئی تفاصیل نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ کسی بھی صفحے میں چلے جائیں، 5 6 7 8 کسی بھی صفحے پہ چلے جائیں، وہ بہت متبرک ہے جس نے آسمان میں برج بنائے، ستارے بنائے. ہمارے اوپر جو ہے ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، اس کے اندر وہ طے بتایا نہیں دکھا رہا جو ہمیں اوپر نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے کسی بھی صفحے پہ چلے جائیں، صفحہ نمبر 7 میں، اس میں ایک اگر تو سچا ہے تو ہم پر کدھر گئی آیت، اس کے ترجمہ دیکھ لیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے. اگین اس کے اندر کوئی کمپلیکسٹی نہیں، سمپل سی بات ہے کہ جو اوپر ہے تمہارے اور جو تمہارے نیچے زمین، وہ اللہ کے حکم سے قائم. اب میں اگر اس کی جمع میں جاؤں سماوات آسمان، تو اب دیکھیں ہر وقت جب سماوات استعمال ہوگا تو کہیں نہ کہیں یا تو باریک بینی میں بات جائے گی یا کمپلیکسٹی میں، 7 آسمانوں کی ایک کے اوپر ایک، یا باریک بینی میں بات جائے گی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پہلی بات ملک السماوات، بادشاہی اللہ ہی کے قبضے میں آسمان و زمین کی سلطنتیں، دکھانے کے لیے کہ ایک چیز ان کی تہوں کے اندر اللہ کی سلطنت کے اندر، کوئی چیز اللہ کی اس سے باہر نہیں. اور اسی طریقے سے خلق السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے میں، یعنی یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے، نشانیاں. اب جہاں پیدائش کی بات ہوتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک چیز جو اللہ نے بنائی ہے وہ گہرائیوں میں، آسمانوں کے 7 آسمانوں کی گہرائیوں میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ نشانی ہے. اور اسی طریقے سے
جو چیز اللہ سنو آسمانوں و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی آسمانوں کی تہوں میں اللہ کی ملکیت ہے. اسی طریقے سے جہاں بھی خلق السماوات، آپ کو عموماً خلق کے ساتھ میں نے جہاں جہاں دیکھا ہے وہ سماوات جمع میں ملے گا، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم اس کو آزما کے دیکھو. یہاں پہ خلقت کی بات ہوئی. کسی اور صفحے پہ چلے جائیں، صفحہ نمبر 8 پہ چلے جائیں، اور آپ یہ دیکھیں، کسی بھی اس پہ کلک کریں، پھر خلق السما، میں نے آسمان و زمین کو پیدا کرتا. اگین پیدائش کی بات ہے، یعنی یہ آسمان پر آسمان پیدا کرنا، کمپلیکیشن اس کی جو کمپلیکسٹی ہے، کیسے 7 آسمان پیدا کیے، اس لیے پلورل میں استعمال کیا. اگین یہاں پہ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے. اگین دکھانا کہ باریک بینی میں جا کر دکھانا کہ کون کون سی چیزیں اس کے اندر ہیں، جمع استعمال کیا، آسمانوں کی بات ہے. تو کسی بھی آپ آیت پہ کلک کر لیں، لہو من فی السماء، جو کچھ یعنی زمین آسمان جو مخلوق بھی ہے اللہ کی، یعنی باریک باریک تہوں میں جا کے کہیں بھی جاؤ اللہ تعالیٰ کی، اس لیے یہاں پہ جمع استعمال کیا. تو سبحان اللہ، آپ نے دیکھا خاص طور پہ حفاظ کے لیے بڑا یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ کہیں بھی باریک بینی ہو، کمپلیکسٹی دکھانی ہو 7 آسمانوں کی، جمع میں استعمال کرے گا سماوات، آسمانوں. اور کہیں بھی بات عموم میں کرنی ہو، تفصیل میں نہیں جانا ہو، یا پھر صرف ایک ڈائریکشن دکھانی ہو کہ اوپر کی طرف سے سما کی بات کرے. سبحان اللہ، کوئی سوچ سکتا تھا کہ قرآن اتنے سالوں میں نازل ہوا ہے اور ہر جگہ مختلف آیات آئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور آسمانوں، سنگولر اور پلورل کو ہر وقت اپنے سیاق و سباق کے مطابق استعمال کیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یقین کی حد تک ایمان عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.